اسٹیفیٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کو قادیانی کہا جاتا ہے اور مرزا غلام قادیانی خلا کافر اور مرتد تھا۔ اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں نہایت بے باکی کے ساتھ گستاخیاں کی، خصوصاً حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ مریم کی شان جلیل میں تو بےہودہ کلمات استعمال کیے جن کے ذکر سے مسلمانوں کے دل ہل جاتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک اس کو اپنا امام یا نبی ماننا تو بڑی دور کی بات، جو شخص اس کے کفریات پر مطلع ہو کر اس کے کفر میں شک تک بھی کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں قادیانی مذہب کی تاریخ کے بارے میں، اور آپ کو بتائیں گے کہ اس مذہب کی حیثیت کیا ہے اور اسلام کا حکم اس مذہب کے بارے میں کیا ہے۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، مرزا قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ جو بھی نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اسلام کے نزدیک وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت کریمہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا وہ انکار کرتا ہے، اور جو شخص اس کے جھوٹی نبوت پر ایمان لائے اور اس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، میں خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ناظرین گرامی، ہر جھوٹے مدعی نبوت نے جب بھی جھوٹا دعوی نبوت کیا تو اس نے اس کے لیے تدریجی پہلو کا راستہ اپنایا ہے اور خود کو حضور علیہ السلام کا شریک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیروکار یا مصلح قرار دیا۔ مسلمہ کذاب، جس کا فتنہ اب تک تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ کہلاتا ہے، جس کی سرکوبی کی خاطر 1200 سے زائد صحابہ کرام جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جن میں اصحاب بدر، محدث اور مفسر بھی شامل تھے۔ مسلمہ کذاب جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کے لیے آیا تو اس نے یہ درخواست کی کہ آپ مجھے نبوت میں شریک کر لیں اور اپنا جانشین مقرر کر لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت آپ کے پاس ایک کھجور کی ٹہنی پڑی ہوئی تھی، اگر تم مجھ سے امر خلافت میں یہ کھجور کی شاخ طلب کرو پھر بھی میں دینے کو تیار نہیں۔ اس نے پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نہیں کی، جس کی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا جانشین نہیں بنایا یا نبوت میں شریک کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن اس کذاب نے مسلمانوں میں واپس آ کر یہ قوم کو بتایا کہ مجھے نعوذ باللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت میں شریک کر لیا ہے، اور اس کے بعد اس نے باضابطہ جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا، جس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف باقاعدہ لشکر کشی کی اور اس کو نیست و نابود کر دیا۔ اس کو حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم واصل کیا۔ مسلمہ کذاب کا یہ طرز عمل ہر جھوٹے نبی نے اپنایا اور پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شرکت کا دعوت پر جیل سازی کر کے اسے دجل میں آگے بڑھتے رہے۔ مسلمہ کذاب اور سود انسی سے جھوٹے مدعیان نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اس سلسلے کا گزشتہ صدی کے دجال لعین مرزا غلام احمد قادیانی پر اختتام ہوا، اور موجودہ دور میں اس دجال کی جھوٹی نبوت کی تبلیغ جاری ہے، جو مسلمہ کذاب سے مرزا احمد قادیانی تک تمام جھوٹے نبیوں نے اپنے اور اپنے مذہب پر ملمح سازی کی ایسے دبریز چادر چڑھانے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے عام مسلمانوں کے ذہنوں کی رسائی ان کے مکروہ و فریب اور جھوٹ کی طرف بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے مکروہ و فریب کی انتہا کر دی اور اپنے عقائد پر لفاظی اور ایسا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، جس کی وجہ سے ابتدا میں اس کے کفر کے بارے میں اکثر مسلمان متذبذب رہے، لیکن حق و باطل کی تفریق ہو کر ہی رہتی ہے، اور جلد ہی مرزا قادیانی کی اس ملمح سازی کا پردہ اٹھا اور علماء اکرام اور مشائخ عظام نے متفقہ طور پر مرزا قادیانی اور اس کے ذریت کفر کا فتویٰ صادر فرمایا۔ یہ اس امت محمدیہ پر اس وقت کے علماء اور مشائخ کا بہت بڑا احسان ہے، جن میں علماء دیوبند کے ساتھ ساتھ حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولوی کا نام بھی سر فہرست آتا ہے، جنہوں نے قادیانیت کی بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا اور عملی اور علمی طور پر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر اپنا ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ پاکستان بننے کے بعد ہمارے مسلمان اور حکمران طبقے کی اکثریت قادیانیوں کے اس مکر و فریب کے دامن میں جکڑی رہی۔ علماء کرام نے اس وقت بھی قادیانیت کے فریب کا پردہ چاک کرنے کے لیے ان کے عقائد کی روشنی میں بہت سی کتابیں تحریر کی اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں تک قادیانیوں کے عقائد پہنچاتے رہے، تاکہ مسلمان قادیانیوں کے فریب سے بچ سکیں۔ ناظرین گرامی، تاریخ میں آج تک جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے، ان میں دجل و فریب اور تلیس کے اعتبار سے
مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی زریعت کو پہلا نمبر پر قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک طرف تو جھوٹی نبوت، دوسری طرف اس کے اوپر تسلسل سے جھوٹ مرزا قادیانی کا طر امتیاز ہے۔ ایک ہی کتاب میں کئی جھوٹ اور متضاد باتیں درج ہیں۔ کون سی بات سچی ہے اور کون سی بات جھوٹی، خود مرزا قادیانی بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ مرزا قادیانی سے لے کر آج تک ہر قادیانی اپنی اور اپنے بڑوں کی باتوں سے اس طرح انکار کر دے گا کہ عام آدمی حیرت میں مبتلا ہو جائے گا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولنے کا محاورہ غالباً مرزا قادیانی اور اس کے ضریب کے لیے واضح کیا گیا ہے۔ تحریری خط و کتابت اور زبانی گفتگو دونوں میں مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ عین وقت پر جھوٹ بول کر اپنی ساری سابقہ گفتگو کا انکار کر دیتا تھا۔ اس بنا پر عام طور پر علماء کرام نے مرزا قادیانی سے گفتگو زبانی کے بجائے تحریری کرنا مناسب سمجھا، اور اس میں بھی وہ اپنی تحریر سے منکر ہو جاتا تھا۔ 1974 میں جب مرزا غلام احمد قادیانی کے خلیفہ مرزا ناصر ماموز سے مولانا مفتی محمود نے اٹارنی جنرل یحییٰ کی وساطت سے سوالات کیے تو مرزا ناصر مکمل طور پر قادیانی تحریروں سے انکار کر دیتا تھا۔ اس پر علامہ شاہ احمد نورانی، مولانا غلام غوث ہزاروی وغیرہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تعاون سے کتاب پیش تھے تو بعض دفعہ ان کتابوں سے بھی انکار کر دیتا۔ یہی طریقہ مرزا طاہر اور موجودہ خلیفہ نے اپنایا ہوا ہے۔ زریعت کو بھی ہدایت کی ہے کہ جب علماء اس سے گفتگو کریں اور کوئی کتاب پیش کریں تو صاف طور پر ان کتابوں اور موادوں سے منکر ہو جاؤ۔ انہی وجوہات کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مسلمان، خاص طور پر وہ مسلمان جن کا سابقہ قادیانیوں سے واسطہ کم پڑتا ہے، ان کو قادیانیوں سے متعلق کچھ علم نہیں ہوتا۔ اس بنا پر دھوکہ کھا کے ان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں یا ان کو مسلمان تسلیم کرتے ہیں۔ اس بنا پر ضروری ہے کہ ان کے عقائد مسلمانوں کے سامنے پیش کیے جائیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی، سپریم کورٹ اور تمام عدالتوں اور جنوبی افریقہ کی عدالتوں میں قادیانیوں کے عقائد پر تفصیلی بحث کے بعد یہ بات طے ہو چکی ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی 7 ستمبر 1974 کو ترمیمی بل منظور کر چکی ہے کہ توحید سے لے کر عام عقائد تک قادیانی اور مسلمانوں کے درمیان اتنا واضح فرق ہے کہ عام انسان بھی ان کو محسوس کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد کو ہم دیکھیں تو کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں خدا سنتا ہے مگر بولتا نہیں؟ پھر اس کے بعد یہ سوال ہوگا کہ نعوذ باللہ بولتا نہیں، کیا زبان پر کوئی مرض لائق ہو گئی ہے؟ یہ عقائد مرزا کہتا ہے کہ مجھے ایک بار الہام ہوئے تھے۔ نعوذ باللہ اس کا کہنا ہے کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدے کے موافق۔ مرزا کہتا ہے کہ میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا ہے کہ میں وہی ہوں۔ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس عقیدے کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ ایسے شخص کا اسلام سے ذرا سا بھی کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ قادیانی جماعت اور مسلمانوں کے درمیان سب سے بڑا اور اختلاف عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں ہے۔ مسلمانوں کا متواتر اور متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی کئی آیات اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زائد احادیث نبوی، اجماع امت اور عقلی قیاس کے ذریعے امت ہمیشہ اس عقیدے پر قائم رہی ہے اور رہے گی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی کی حیثیت سے نہیں آئے گا، اور قیامت کے قریب جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے وہ نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ آپ کی تشریف آوری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے ہوگی۔ لیکن ملعون قادیانی اپنے آپ کو نبی بھی کہلاتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ پھر تضاد قادیانیوں کا اندازہ اس سے کیجئے، یہ خود مرزا غلام احمد قادیانی اپنی زندگی کے 52 سال تک اس عقیدے پر قائم رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نہیں آ سکتی۔ پھر 52 سال کے بعد ایک دم اس پر بقول اس کے وحی آنا شروع ہو گئی اور وہ نبوت کے منصب پر پہنچنے کی کوشش کرنے لگا اور طرح طرح کی من گھڑت اور بیہودہ باتیں کرنے لگا۔ اس کے انہی لغو اور جھوٹے عقیدوں کی وجہ سے 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی کا تحفظ ختم نبوت کے دفاع میں قادیانیت کو کفر قرار دینے کا فیصلہ نہ صرف حقائق پر مبنی ہے بلکہ یہ عالم اسلام کی فتح کا دن ہے۔ علامہ اقبال اپنی زندگی میں لکھ چکے ہیں، قادیانی اسلام اور پاکستان دونوں کے غدار ہوں گے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ قادیانیوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جائے اور ان کے ناپاک عزائم کو بے نقاب کیا جائے تاکہ ہمارا پیارا دین اسلام اور پاکستان کے لیے مزید خطرہ نہ بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے لغو عقیدہ اور لغو مذاہب سے ہمارے ایمان اور ہمارے ملک کی حفاظت عطا فرمائے اور پوری دنیا میں اسلام کا بولا بالا کرے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔